بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ضدی جنون، جو کہ نینا خان نے لکھا ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے اس کی دوسری قسط۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا ناول شروع کروں، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ یار پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اس سے آپ کی محبت کا پتہ چلتا ہے اور مجھے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیں اب ناول شروع کرتے ہیں۔ ہائے اللہ، میر رباب کی بچی نور العین ہلکے سبز رنگ کے ریشمی سادہ شلوار قمیض اور اسی رنگ کا دوپٹہ اچھی طرح کندھوں پر پھیلائے ڈارک رنگ کے حجاب میں کھڑی شیشے میں خود کو ایک نظر دیکھ رہی تھی کہ رباب نے ایک دم پیچھے سے آ کر ڈرا دیا۔ نور العین کی تو مانو جان ہی نکل گئی۔ وہ تھی ہی ایسی سہمی سی نازک ڈرپوک گڑیا جیسی۔ وہی اللہ، کیا کر رہی ہو نور؟ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور تم… ہائے اللہ، وہی ماں مر گئی۔ رباب مصنوعی شرماہٹ سے گلفشانی کر رہی تھی کہ نور نے اسے زور سے 2 تھپڑ مارے۔ بس کر دو رباب، بہت ہو گئی تمہاری شرمیلی نوٹنکی، حد ہوتی ہے۔ تمہیں تو چانس مل جائے اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھانے کا۔ نور العین نے اپنی پیاری اور میٹھی آواز کو غصے کا رنگ دے کر اس کے لیے ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف رباب اکبر مرزا کی شاندار ایکٹنگ، اور ساتھ ہی اپنی اسٹائلش نظر کی اینک کو ناک سے اوپر کیا۔ واہ کیا انداز تھا رباب کے خیال میں۔ اچھا بس صبح ہی صبح دماغ نہ چاٹو میرا، کام بتاؤ کام۔ کیوں اتنی صبح آپ نے تشریف آوری فرما کر ہم پر اپنا احسان فرمایا ہے؟ نور العین نے اسی کے انداز میں اس کی کھلی اڑائی تھی تو نور رباب سے چھوٹی، مگر دونوں میں پیار اس قدر گہرا تھا کہ لگتا تھا دونوں ٹوئنز ہوں۔ کچھ اثر رباب کے دبلا پتلا ہونے کا بھی تھا، مگر تھی وہ بہت پیاری۔ چونکہ اماں جان نے آپ کو شائیہ میں طلب فرمایا ہے نور العین شہزادی صاحبہ، رباب نے خاصے مخلصانہ انداز میں اپنی ایکٹنگ جاڑی۔ اف رباب، شائیہ رات کا ہوتا ہے، ابھی تو بریک فاسٹ ہے۔ نور نے اس کے الفاظ کی تصحیح کی۔ جی کریکٹلی صاحبہ، اب چلیں، نہیں تو میری اور ہم دونوں کی اماں جانوں نے آ جانا ہے، رباب نے کسیانہ لہجے میں کہا۔ ہاں تو چلو، دیر تو تم ہی کر رہی ہو اپنی مردہ ایکٹنگ دکھا کر، جلدی شریر انداز میں کہہ کر نور جپاک سے باہر گئی، اور رباب تو کھڑی اس کی خالی جگہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دم صدمے بھری آواز میں بولی، مردہ ایکٹنگ؟ نور اور یہ گئی نور کے پیچھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ برہان، جو کہ پیچھے دیکھ کر بھاگ رہا تھا، اچانک کسی سخت چٹان جیسی چیز سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گیا اور سامنے دیکھ کر تو سکتہ ہی طاری ہو گیا۔ چل ہو گئی تیری برہان صبح ہی صبح، بونی تیری صبح ہی صبح۔ وہ اوپر سرال شجاع کی طرف دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اسٹینڈ اپ! آواز خاصی اونچی تھی۔ فوراً ہی برہان ایسے ہی کھڑا ہوا جیسے ایک فوجی کھڑا ہو۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ اس بار آواز پہلے سے بھی زیادہ اونچی تھی۔ وہ بھائی، وٹ بھائی؟ ہاں وٹ بھائی، کب بڑے ہو گئے تم؟ تمہارے اندر اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو بیہیو؟ سوری؟ وٹ سوری؟ تمہاری 2 مہینے کی پاکٹ منی بند، انڈرسٹینڈ؟ وہ جو ہٹلر کے آرڈر کو ہونک زدہ انداز میں منہ کھولے سن رہا تھا، ایک دم بولا، جی سر۔ وٹ؟ جلدی میں اس کے منہ سے سر نکل گیا۔ وہ بھائی، مطلب جی بالکل انڈرسٹینڈ بھائی۔ سالار اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اظفر تو کب کا موقع پا کر غائب ہو چکا تھا، اور اب برہان صاحب دکھی آتما کا صحیح رول نبھا رہا تھا۔ پیچھے سیڑھیوں پر کھڑی نور نے یہ سب ناگوار اور بیزار بھری نظروں سے دیکھا۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں
نور ہاں نور جو خود سے ہی باتوں میں مگن تھی رباب کے اچانک بلانے پر ہڑبڑا گئی۔ کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ ہاں چلو یار، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ہو جب تک ہے جانے جہاں، میں بانٹوں گی ہاں ہاں میں بانٹوں گی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ برہان، رباب اور میشا نورالعین کے کمرے میں بیٹھ کر اظہار افسوس کر رہے تھے، مگر رباب میڈم کا تو الگ ہی سٹائل تھا افسوس کرنے کا، اسی لیے وہ گانے کی ٹانگیں بہت اچھے سے توڑ رہی تھی۔ کیا بانٹوں گی؟ برہان نے حیران سے پوچھا۔ ارے وہی یار جو آج کل تم پہ کچھ زیادہ ہی چڑھا ہوا ہے۔ کیا چڑھا ہوا ہے؟ غم؟ تینوں لڑکیوں نے ایک ساتھ کہکہے لگائے۔ ہاں جبکہ برہان ناراض نظروں سے تینوں کو گھور رہا تھا۔ اچھا بس اب کوئی میلے پیالے بھائی کو تنگ نہ کرے۔ نور نے دلارے انداز میں اپنے پیارے اور لاڈلے بھائی کی ہمیشہ کی طرح سائڈ لی۔ بس دیکھ لیا تمہارے پیارے بھائی کے لیے تمہارا پیار، پہلے میری اور ان دونوں کے ساتھ مل کر ٹانگیں کھینچتی ہو، پھر ہمیشہ کی طرح اینڈ میں پیارا بھائی یاد آ جاتا ہے۔ برہان نے خشمگین نظروں سے نور کو دیکھا۔ ہاں ویسے کیا سین تھا؟ جی سر ہاں یہ میشا تھی جو ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اور اس کا ساتھ رباب زور و شور سے نبھا رہی تھی۔ یہ چاروں ہمیشہ کی طرح بیٹھ کر کافی دیر سے باتوں میں مگن تھے اور ان کا موضوع خاص برہان کی آج کی کلاس تھی، وہ بھی سالار شجاعت کے ہاتھوں۔ بس بہت ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ جب سے دیکھو مجھ پر ہی ہنستے جا رہے ہو۔ جب مجھ سے کام پڑے گا نا، میں بھی ایسے ہی کروں گا، دیکھ لینا، وعدہ ہے میرا تم سب سے، قسم سے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کر دیا نا میرے بھائی کو ناراض، اب میں بھی آپ دونوں سے ناراض ہوں اور اب مجھے سونا ہے، نورالعین نے روٹھے انداز میں رباب اور میشا سے کہا۔ چلیں اپی، بیبی نے فیڈر پی لیا ہے، اب بیبی کوئی نینی نہیں آ رہی۔ ہائے بیبی، اچھے سے نینی کرنا۔ ہاں ٹھیک ہے، گڈ نائٹ۔ میشا نے رباب کی تقلید کرتے ہوئے اپنا فرض نبھایا اور دونوں بھاگ کے نور کے کمرے سے نکل گئیں، جبکہ نور تو دروازے کو ہی گھورے گئی جیسے ان دونوں کو گھور رہی ہو۔ میں تو چلی سونے۔ اپنے اوپر بلینکٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں اور جلد ہی اپنی خوابوں کی دنیا میں گم ہو گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور نورالعین گہری نیند میں حال سے بیگانہ سو رہی تھی جب اس کے روم کا دروازہ کھلا اور کوئی چل کر بیڈ کے پاس آیا۔ دروازہ وہ پہلے ہی لاک کر چکا تھا۔ بیڈ پہ نور دنیا سے بیگانی محو خواب تھی۔ اس نے اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹایا تو نظریں وہیں ساکت ہو گئیں۔ دائیں طرف کھلی کھڑکی میں سے آتی چاند کی روشنی میں نور کا چہرہ حسین سے حسین تر لگ رہا تھا۔ اس کی لمبی مڑی ہوئی گھنی پلکوں کا اپنے ہی چہرے پہ سایہ تھا جو نہایت دلکش لگ رہا تھا۔ سالار اس منظر میں گم ہی ہو گیا۔ آہستہ سے وہ نور کے سرہانے ٹک گیا اور ٹکٹی باندھ کر نور کے چہرے کو اپنے دل میں سمونے لگا۔ سالار تھوڑا سا جھکا اور پھر اس کے ماتھے پہ اپنے پیاسے لب رکھ دیے۔ نور تھوڑا سا کسمسائی اور پھر سے سو گئی۔ وہ اس کے کان کی طرف جھکا اور دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ چلتا ہوں عین، آخر تمہارے خواب میں تم سے ملنے بھی تو جانا ہے نا، جہاں تم میرا انتظار کر رہی ہو، اور کان کی لو کو چوم لیا۔ ایک نظر بھر کر اسے دیکھنے کے بعد دروازہ بند کر کے اپنے پورشن کی طرف چل دیا۔ ارے یار دے دو نا، دیکھو میں تمہارے کتنے کام کرتا ہوں، کتنے کام آتا ہوں نا، تمہیں یونی چھوڑنے بھی جاتا ہوں اور لینے بھی۔ برہان احسان جتانے والے انداز میں بولا۔ ہاں وہ تم مجھے کوئی اسپیشل چھوڑنے اور لینے نہیں جاتے، بلکہ خود بھی اس یونی میں پڑھتے ہو اور ساتھ میں مجھے بھی گھسیٹ لے جاتے ہو، رباب نے ناک چڑھا کر نخوت سے بولا۔ دراصل رباب کو آرٹ میں ایڈمیشن لینا تھا، مگر برہان نے زبردستی اسے اپنے ساتھ بزنس میں ایڈمیشن لے دیا، اس وجہ سے دونوں ساتھ میں پڑھنے جاتے تھے۔ اوف یار چھوڑو نا، تم کہاں کا موضوع کہاں لے جا رہی ہو؟
تم سے میں نے صرف 5,000 ہی مانگے ہیں، مجھے دے دو پلیز میری بیوٹیفل ایکٹر، برہان نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، جبکہ رباب تو سٹپٹا ہی گئی۔ ادھر ادھر دیکھتے خود کو نارمل کرتے ہوئے اس سے پوچھا، ویسے برہان تم کیا کرو گے ان پیسوں کا؟ بس یار کافی دن ہو گئے ہم نے کسی اچھی سی ریسٹورنٹ میں اچھا سا کھانا نہیں کھایا۔ ہائے کون ہم؟ میں اور اظفر، برہان نے آرام سے بتایا۔ اچھا؟ رباب کو گہری مایوسی ہوئی، پھر کچھ سوچ کر چمکتی ہوئی آنکھوں سے برہان کو دیکھا۔ دیکھو برہان، میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ برہان جو کہ اس کے پیسے دینے پر ہی خوش ہو رہا تھا ایک دم سے بولا، شرط یہ ہے کہ تم مجھے، مشاپی اور نور کو بھی اپنے ساتھ ڈنر کرانے لے کے جاؤ گے، اور نہ کہ میں تمہیں 5,000 دوں گی بلکہ بل بھی میں ہی پے کروں گی۔ رباب نے احسان جتانے گردن اکڑا کر کہا، جبکہ برہان اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ آج تم اتنی سخی کیسے ہو گئی، وہ بھی میرے ساتھ؟ ہاں بتاؤ بتاؤ، ٹیل می ان فاسٹ۔ وہ برہان یار کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اصل میں نا آج میرا بڑا دل کر رہا تھا، اور دیکھو اب تو رات ہو گئی ہے، اسی لیے اب تمہارے ساتھ جانا مجبوری ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں مجبوری میں۔ رباب نے معصوم سا منہ بنا کر سیدھا سیدھا برہان صاحب کو اپنے جال میں قید کر لیا۔ برہان تو اس کی معصوم شکل دیکھ کر کھو سا گیا۔ برہان، ہاں ہاں کہاں کھو گئے؟ ہاں کہیں نہیں، چلو ٹھیک ہے لے چلتا ہوں، تم باقیوں کو بھی تیار کر لو اور یاد رکھنا اپنی شرط۔ ہوں ہاں ہاں، تم تو فکر ہی نہ کرو۔ اور پھر برہان کمرے سے باہر چلا گیا۔ پانچوں اس وقت رات کے 9 بجے اسلام آباد کے مہنگے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ رباب برہان کے ساتھ اور نور مشا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اظفر واش روم گیا ہوا تھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔ کھانا اختتام پہ تھا کہ اچانک رباب نے برہان کا بایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی انگلیاں اس کے ہاتھ میں پھنسا لی، جبکہ برہان کی منہ کی طرف بڑھا ہوا بریانی کا چمچ وہیں اٹک گیا۔ برہان نے سٹپٹا کر رباب کی طرف دیکھا، لیکن رباب تو مزے سے اپنی پلیٹ فنش کرتے ہوئے ایسے شو کر رہی تھی کہ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، جبکہ برہان صاحب کو تو یہ تک یاد نہ رہا کہ اس نے اپنے کھلے منہ کے آگے چمچہ رکھا ہوا ہے۔ مشا اور نور اپنی پلیٹ فنش کر کے اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ برہان، ہاں 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 کیا ہے؟ برہان نے ہوش میں آتے ہوئے کہا، کہاں گم ہو گئی؟ جلدی کرو نا، بہت لیٹ ہو گئے ہیں، جلدی کرو نہیں تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ ہاں ہاں بس کر لیا، چلو اب ہمیں چلنا چاہیے، رباب نے بڑے آرام سے ان دونوں سے کہا۔ ہاں چلتے ہیں، پہلے یہ موٹا اظفر تو آ جائے، پتہ نہیں اتنا کھاتا کیوں ہے، جب سے دیکھو گھنٹہ ہونے کو ہے واش روم میں ہی بند ہے۔ یہ مشا تھی۔ ارے کوئی نہیں، چلو ہم تینوں چلتے ہیں، اظفر برہان کے ساتھ آ جائے گا۔ کیوں برہان؟ رباب نے ان دونوں سے کہتے ہوئے آخر میں برہان سے استفسار کیا۔ ہاں 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 میں لے آؤں گا، تم لوگ گاڑی میں بیٹھ کر ویٹ کرو۔ ٹھیک ہے چلو۔ مشا اور نور اپنی چیئرز پر سے اٹھی اور 4 قدم چلی تھی کہ ایک دم رباب نے کہا، ارے یار میری رنگ کہاں گئی؟ لگتا ہے یہاں کہیں گر گئی ہے۔ تم لوگ جاؤ میں آتی ہوں ڈھونڈ کر۔ رباب نے اپنی کمال ایکٹنگ کے جوہر دکھائے۔ اچھا ٹھیک ہے جلدی آنا، یہ کہہ کر وہ دونوں آگے چل دیں۔ چابی وہ برہان سے پہلے ہی لے چکی تھی۔ جب وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئیں تو رباب نے اپنی حسین آنکھوں سے برہان کی آنکھوں میں جھانکا اور لبوں پر پیاری سی مسکان لائی، اور برہان صاحب تو اس کی مسکان میں ہی کھو گئے۔ ایک عجیب سحر طاری ہو گیا تھا اس پر۔ رباب نے برہان کا بایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے بائیں گال پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، برہان تم آج کتنے ہینڈسم لگ رہے ہو، دیکھو نا میں تو کنٹرول ہی نہیں رکھ پائی۔ برہان تو اس کی باتوں کے سحر میں ہی گم تھا۔ اوپس میں بھی نا، لوگ دیکھ رہے ہیں، تم نا اظفر کو لے کر جلدی آ جانا ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر رباب تو 9 دو 11 ہو گئی۔
اوئے برہان، کہاں کھویا ہوا ہے؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ ہاں نہیں، وہ کہاں تھے تم؟ ہاں کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اب چلو زیادہ باتیں مت کرو، پہلے لیٹ ہو چکے ہیں۔ لڑکیاں باہر گاڑی میں انتظار کر رہی ہیں۔ اظفر کو منہ کھولتا دیکھ کر برہان نے تیز تیز کہا اور اپنی جیب میں سے بٹوا نکالا۔ چلو، برہان کا کوئی دوست مل گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جاؤ، وہ ہم دونوں کو ڈراپ کر دے گا۔ چلو چلو جلدی چلیں، پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں۔ رباب نے آ کر ان دونوں کو بتایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار بھگا دی۔ برہان نے جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تو خالی جیب اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اسے رباب کی ساری کارستانی اب سمجھ آ رہی تھی۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، رباب دانت چبا چبا کر سوچا۔ دراصل یہاں آتے وقت برہان نے رباب سے سارے پیسے لے لیے تھے سیفٹی کے لیے، مگر رباب بھی آخر رباب ہی تھی۔ برہان سے بات کرتے وقت چالاکی سے والیٹ اڑا لیا۔ اب جب کہ ان دونوں کے پاس پیسے نہیں تھے تو بیچاروں کو سارے برتن دھونے پڑے۔ اظفر تو فری میں ہی مارا گیا۔ آئندہ کبھی کھاتے وقت واش روم نہیں جاؤں گا، اظفر نے دل میں پکا ارادہ کیا۔ ہاں ہاں ہاں، او مائی گاڈ، واہ رباب کیا کمال کر دیا، واہ ہاں ہاں ہاں۔ ویسے نور، اگر تمہارا بھائی تمہیں یوں ہنستے ہوئے دیکھ لے تو کیا ہی مزہ آئے گا، مشا نے ہنستے ہوئے نور سے کہا۔ کیا کروں آپی، رباب نے کارنامہ ہی ایسا انجام دیا ہے۔ ہینڈسم، ہاں ہاں۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے اور یہ تینوں جنگل کی طرف کا شارٹ کٹ استعمال کر رہی تھیں تاکہ جلدی پہنچ سکیں۔ لیکن کیا پتہ یہ شارٹ کٹ ان کی زندگی کا ہی شارٹ کٹ نہ بن جائے۔ تینوں مزے سے میوزک سنتے ہوئے جا رہی تھیں کہ اچانک کار ایک جھٹکے سے رک گئی۔ رباب نے سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اوفو، اب کیا کریں، مشا نے پریشانی سے جھنجھلا کر کہا۔ مشا آپی، اتنے میں نور کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ نور بہت ہی سہم گئی تھی، وہ تھی ہی ایسی سدا کی ڈرپوک مادام۔ ارے کچھ نہیں ہوگا نور، دیکھو ابھی ہم گھر چلتے ہیں۔ رباب نے نور کو کمزور سا حوصلہ دیا جبکہ وہ دونوں خود بھی اندر سے ڈری ہوئی تھیں۔ کالی اندھیری رات، اوپر سے تین جوان لڑکیاں، ان کی تو جان ہی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، کوئی بھی زی روح موجود نہیں تھا سوائے ان تینوں کے۔ اتنے میں ایک جیپ آ کر ان کے پاس رکی۔ او مائی گاڈ، ہائے جان باہر آؤ، ہمارا انتظار ہو رہا تھا، ہا 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 ہا۔ ویورز، ہم نے ضدی جنون ناول کی 2 ایک ساتھ پڑھ لی ہیں اور اب ہم نے پڑھنی ہے ضدی جنون کی تیسری قسط جو کہ نینا خان نے لکھا ہے۔ آپ نے میرے ناول کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو میرا ناول کیسا لگا، اور آپ نے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ میرے ناول کو شیئر کرنا ہے۔ تو چلیں ہم اپنا ناول شروع کرتے ہیں۔ آگے تم لوگ جیسے ہی اظفر اور برہان اندر داخل ہوئے، ایک گرجدار آواز گونجی۔ وہ دونوں تو ڈر ہی گئے۔ سامنے دیکھا تو دادا جان کھڑے تھے، ان کے چہرے پر غصہ صاف صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے ہو جاؤ۔ ان دونوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہیں روک دیا۔ یہ کوئی وقت ہے سیر سپاٹوں کا؟ تم لوگوں کو ہوش بھی ہے کہ اتنی رات کے کون سے شریف خاندان کے بچے اتنی رات باہر رہتے ہیں، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ اپنے ساتھ بچیوں کو بھی لے گئے۔ بچیاں کہاں سے ہیں؟ وہ پوری کی پوری 100 سالہ حسین ڈائنے ہیں وہ۔ برہان پہلے تو دادا جان کی بات پہ حیران ہوا، پھر غصے سے بڑبڑایا۔ بچیاں کہاں ہیں؟ برہان جو کہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا ان کی بات پر کہ بچیاں کہاں ہیں چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب دادا جان، بچیاں کہاں ہیں؟ اظفر نے حیرانی اور ناسمجھی سے کہا۔ میں مشا، رباب اور نور العین کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی تو تم لوگوں کے ساتھ گئی تھی، کہاں ہے وہ؟ اب کہ سچ مچ حیران ہونے کی باری دادا جان کی تھی۔ پریشانی سے ماتھے پہ 3 لکیریں ابھری۔ وہ تینوں تم لوگوں کے ساتھ نہیں آئی دادا جان؟ وہ تینوں تو ہم سے 2 گھنٹے پہلے کی نکلی ہوئی تھیں، اور پھر ساتھ ساتھ سارا قصہ بھی سنا دیا۔ اس سارے قصے میں تو دادا جان 2 گھنٹے پہ ہی سن ہو گئے۔ 2 گھنٹے؟ پھر وہ اب تک پہنچی کیوں نہیں؟ میں کب سے یہاں ان لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔
دادا جان تو گھبرا ہی گئے، اس کا مطلب وہ تینوں کڈنیپ ہو گئی ہیں۔ اظفر کے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، جبکہ برہان تو سفید چہرے کے ساتھ مانو جم ہی گیا۔ پھر جیسے ان تینوں میں کسی نے بجلی بھر دی۔ ان تینوں لڑکوں نے شراب پی رکھی تھی۔ وہ لوگ کسی شکاری کی طرح آہستہ آہستہ اپنے شکار کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ چوتھے لڑکے کی نظر تو نور پر ہی اٹک گئی تھی۔ وہ اسے سر سے پیر تک دلچسپی سے تکتا جا رہا تھا، جو لرزتی پلک، کانپتی ہوئی ٹانگوں اور چہرے پہ خوف اور آنکھوں میں نمی لیے ان تینوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ تینوں تو بے حد گھبرا گئیں، لیکن گھبرانا اس چیز کا حل تو نہیں۔ ہم جتنا ڈریں گے، جتنا گھبرائیں گے، یہ اتنے ہی طاقتور بن جائیں گے۔ اگر مقدر میں مرنا ہی لکھا ہے تو مقابلہ کر کے مر جائیں گے، مگر ان کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے کیسے ہم اپنے پاک وجود کو ان گندگی کے ڈھیروں میں رلنے دیں؟ ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہوگا، مگر ہاتھوں سے نہیں، اپنے دماغ سے۔ یہ سوچتے ہوئے رباب نے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکان پائی اور ان کی طرف دیکھا، اور ہو گئی شروع ایکٹنگ کی سلطان۔ او مائی گاڈ، ہائی ہینڈسم، تم لوگ تو بہت کمال کے ہو۔ اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، ویسے بھی ہم لوگ تو بہت بور ہو رہے تھے۔ رباب نے ماہرانہ انداز میں ان تینوں لڑکوں کو بیوقوف بنانے کی چال چلی۔ یہ سن کر تو تینوں لڑکے حیران ہو گئے۔ لیکن ابھی تو تم لوگ ڈر رہی تھیں، اور دیکھنے میں بھی تم لوگ ایسی ویسی نہیں لگ رہی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے حیرانی سے کہا۔ ارے چھوڑ نا بے، ہمیں کیا ہے کیا نہیں، ہمارا مطلب تو پورا ہو رہا ہے نا، دوسرے لڑکے نے ڈانٹتے ہوئے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو چلو نا جان بہارا، پھر دیر کیسی، اور مت تڑپاؤ اپنے عاشقوں کو، ہا ہا ہا۔ ان تینوں نے ہی بہت ہی برے انداز میں قہقہہ لگایا۔ وہی تو، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں نا جان، کہ چلو چلتے ہیں کسی اچھے سے ہوٹل میں، یہاں کہاں خوار ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگلی جانور یا پھر پولیس ہی آ جائے۔ رباب نے اپنا ایک اور پتا پھینکا۔ ارے ہاں بلبل، میں نے تو سوچا ہی نہیں، تو چلو چلتے ہیں۔ ہاں مگر کیا؟ مگر یہ کہ ہماری کار خراب ہو گئی ہے، اگر تم لوگ ٹھیک کر دو تو چلتے ہیں جلدی۔ تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے کار کی، ہماری جیپ ہے نا، اس پہ چلتے ہیں ایک ساتھ، پہلے والے لڑکے نے پھر سے کہا۔ ارے ایسے کیسے، میری اتنی مہنگی اور فیوریٹ کار کوئی چور مچکا لے گیا تو؟ نہیں، میں تو نہیں چھوڑوں گی، دیکھو نا، اگر تم لوگ ہماری کار ٹھیک کر دو گے تو تم بوائز اور ہم گرلز ریس لگائیں گے، پھر ہوٹل جائیں گے، اس طرح وقت بھی جلدی کٹ جائے گا۔ رباب نے جلدی بولا۔ مشا جو اسے حیران اور پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ اس کی کارستانی سمجھتے ہوئے تھوڑا پرسکون ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے، اوئے چل تو کار ٹھیک کر، دوسرے لڑکے نے تیسرے سے کہا، جو رستے سنتے ہی کار کی طرف بڑھ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کار 5 منٹ میں ٹھیک ہو گئی، کیونکہ زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ چلو اب چلتے ہیں، رباب نے کہا، اور ابھی 2 قدم چل کر بڑھی ہی تھی کہ اچانک چوتھے لڑکے کی باری گرجدار آواز گونجی۔ رکو، ہم کیسے مان لیں کہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دو گی؟ اس کی باری گرجدار آواز ان کے کانوں میں سور پھونک گئی۔ دھوکہ کیوں دیں گے ہم تم لوگوں کو، ہمارا یقین کرو، رباب نے بمشکل خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میکی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم لوگ ہمیں چکمہ بھی دے سکتی ہو، پہلے والے لڑکے نے میکی کی بات کو سمجھتے ہوئے فوراً کہا۔ پھر میکی تو ایک کام کر، تو ان کے ساتھ کار میں جا، ہم تینوں جیپ میں جائیں گے۔ یہ سن کر تو رباب کے ہوش ہی اڑ گئے، مگر اسے اپنے حواس بحال رکھنا پڑے، ورنہ کچھ اچھا نہ ہوتا۔ انہیں کسی بھی حال میں اپنے آپ کو ان سے محفوظ کرنا ہے۔ پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے رباب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آ جائے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میکی کے ساتھ رباب پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور مشا اور نور آگے بیٹھ گئیں۔ نور کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، وہ تو آیت الکرسی پڑھنے میں سرگرداں تھی۔ میکی ان سے موبائل لے کر بند کر چکا تھا، جبکہ رباب دماغ میں یہی تانے بن رہی تھی کہ ان سے کیسے جان چھڑائیں۔ یہاں پر سب پریشان ہو چکے تھے، گھر میں ان کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ برہان سالار بھائی کو بتانا چاہیے ہمیں، اظفر نے سوچتے ہوئے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، پہلے میرا خیال وہی گیا تھا، مگر وہ میٹنگ کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے ہیں۔ ارے کیا ہوا رباب، تم ٹھیک تو ہو؟ مشا ڈرائیو کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے بیک ویو مرر سے پیچھے نظر ڈالی تو رباب کو منہ پہ ہاتھ رکھ کے جھکتے ہوئے دیکھا،
तो परेशानी से गोया हुई। रबाब ने मेकी से नज़रें बचाते हुए आंख मार के इशारा किया। मेकी इसकी इस हरकत की तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो तो इसे हैरत से देख रहा था कि इसे अचानक क्या हो गया। ओ गाड़ी रोको, रबाब ने ख़राब होती हालत से दोहरी होते हुए कहा। मिशा ने फ़ौरन गाड़ी रोक दी। नूर डरी हुई थी मगर रबाब की एकदम से बिगड़ती हुई हालत देखकर इसकी फ़िक्र में मुब्तला हो गई। सब कुछ भूल भाल कर इसकी तरफ लपकी और दरवाज़ा एक झटके से खोलकर इसके पीछे आकर बैठ गई और परेशानी से इससे पूछा, रबाब क्या हुआ? कुछ नहीं एनी, तुम्हें तो पता है ज़रा ज़्यादा सफ़र करने से इसे वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। मिशा ने इसे इशारे से समझाने की कोशिश की मगर नूर को तो कुछ भी समझ ना आया। चलें अब उतरें भी ना कि मैं आपके ऊपर ही कर दूं, रबाब ने तकलीफ से झिंझलाते हुए मेकी से कहा, जबकि जाते हुए नूर को हिदायत करना नहीं भूली। तुम इधर ही बैठी रहना, मैं मिशा और मेकी के साथ अभी जाकर आती हूँ, हिलना नहीं यहाँ से। ये कहकर रबाब उतर गई मगर पीछे नूर लेकिन करते रह गई। रबाब मेकी और मिशा के साथ जंगल के अंदर दाखिल हो गई थी। वो दोनों आगे आगे चलती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से मशवरा भी करती जा रही थी कि इसके साथ क्या किया जाए कि इससे इनकी जान छूट जाए। इन दोनों को आगे बढ़ते हुए देख मेकी को कोफत हो रही थी। इसकी सारी हसियात तो एनी की तरफ थी। वो जल्द से जल्द इसके पास जाना चाहता था। तभी वो झिझला कर इन दोनों से बोला, अब क्या दूसरे शहर जाने का इरादा है तुम लोगों का? वो ना रबाब को वाशरूम भी जाना है, तो इसलिए कोई सेफ जगह देख। वाशरूम? हाँ, तुम्हारे लिए स्पेशल वाशरूम तो होगा ही यहाँ। जो करना है जल्दी करो, मैं यहीं खड़ा हूँ, ज़ेरे लब बोलते हुए इसने कोफत से इन दोनों से कहा। रबाब और मिशा शुक्र का सांस लेती हुई आगे बढ़ गई। रबाब अब क्या करें? जब इसकी नज़रों से ओझल हो गई तो एक झाड़ के पीछे छुपकर मिशा ने इससे पूछा, करना क्या है? लड़ तो हम सकती नहीं, बेशक वो अकेला है मगर है तो एक मर्द ही ना, ऊपर से जान सीना का भाई लगता है। अगर हमें कराटे वराटे आते होते तो क्या ही बात होती, फिल्मी फाइटर हीरोइन बनने में 1 मिनट न लगाती। रबाब ने हाथ का मुक्का बनाकर हवा में लहराते हुए एक अदा से कहा, ओ ये फ़िल्म मेकिंग बाद में करना, फ़िलहाल इस सिचुएशन का लास्ट सीन यानी पैकअप करो। मिशा ने चिढ़कर रबाब से कहा, जो इस सिचुएशन में भी फ़िल्मों की बातें कर रही थी। हमें फ़िल्मों की तरह जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। करना क्या है? ये जो झाड़ियाँ हैं ना छोटी छोटी, बस इसको फॉलो करते हुए इस मैगी दी नूडल से बचते हुए गोल गोल घूम के वापस वहीं जाना है जहाँ से आई थी। रबाब ने धीमी आवाज़ में मिशा को समझाते हुए कहा, ओ यानी कि यू टर्न। मिशा ने इसके पूरे मजमून को 2 लफ्ज़ी खुलासा किया। हाँ हाँ चलें हैं बापी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए छुपते छिपाते चल दी। गाड़ी नज़र आने पर भागकर इसमें जा बैठी और जल्दी से रबाब ने कार स्टार्ट करके गाड़ी सड़क पर भगा दी, बिना ये देखे कि पिछली सीट पर जिस सैनी को छोड़कर गई थी वो वहाँ है भी या नहीं। नूर तब से कार में बैठी अतल कुर्सी का मुसलसल विर्द कर रही थी जब से मिशा, अपी और रबाब इस लड़के के साथ बाहर गई थी। जब काफ़ी देर बाद इनकी वापसी नहीं हुई तो नूर ये सोचकर कि कहीं इनके साथ इस लड़के ने कुछ ऐसा वैसा नहीं अल्लाह जी इन दोनों की हिफाजत करना, डरते डरते हिम्मत करके कार से निकलकर इसी रास्ते पर चल पड़ी जहाँ पर वो लोग गए थे। हर तरफ अंधेरा था और इसके पास कोई लाइट भी ना थी। इसी वजह से नूर बहुत ज़्यादा डर रही थी और डरते हुए आगे बढ़ते ही जा रही थी। जब वह जंगल में काफ़ी अंदर तक जा चुकी तो झाड़ी के पीछे से आहट सुनी और खौफ के मारे इसके मुंह से ज़ोरदार चीख निकली। नूर ने डरते डरते जब अपनी भींची हुई आंखों को खोला तो सामने मेकी को खड़ा देखा जो इसे हैरानी से देख रहा था। इसे अपने सामने देखकर तो नूर की सांसें ही थम गई। तुम हो तो तुम नहीं गई? तुम्हारी वो दोनों बहनें मुझे चकमा देकर भाग गईं। मगर नहीं, तुम तो यहीं हो ना, तो कोई बात नहीं। मुझे जो चाहिए वो तो मेरे सामने ही है। मेकी ने पहले तो नूर को दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, फिर लोफराना अंदाज में उसे सर से पैर देखते खबासत से बोला। नूर तो इसकी बात पर ही भाग गई पर सुन हो चुकी थी, यानी कि वो इतनी रात को इतने अंधेरे में इस जंगल में इस शख्स के साथ बिल्कुल अकेली है। ये सोचकर ही इसका चेहरा लट्ठा की मानद सफ़ेद पड़ चुका था। जैसे ही मेकी ने अपना हाथ उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया तो नूर एकदम होश में आई। इसका हाथ इसे किसी सांप की मानद लगा। न जाने इसमें एकदम इसे कितनी ताकत कहाँ से आई कि इसने पीछे मुड़कर तेज़ तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। इसे अपने पीछे मेकी की आवाज़ें, दौड़ने की आवाज़ें भी आ रही थीं। दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगते हुए दौड़ती जा रही थी। दौड़ते दौड़ते नूर सड़क पर आ गई।
سڑک پر اندھا دھند بھاگتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ میکی نہ جانے کہاں تھا، وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنا دوڑنا جاری رکھا کہ اگر وہ سانس درست کرنے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکی تو وہ درندہ اس تک پہنچ جائے گا۔ ایسے ہی پیچھے دیکھ کر نور دوڑ رہی تھی کہ اچانک سے اس کے سامنے ایک گاڑی تیز سپیڈ میں آ رہی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹ پڑتے ہی نور ڈر کر اپنی جگہ جم گئی۔ گاڑی اس کے 1 انچ بھر کے فاصلے پر رکی۔ ایک شخص جلدی سے گاڑی سے نکل کر اس کی طرف لپکا جو ڈر و خوف کے مارے سڑک پر گری بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس شخص نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آس پاس۔ اس نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار فل سپیڈ پر روڈ پر دوڑا دی۔ تو ویورز، ہم پڑھتے ہیں اب ضدی جنون کی چوتھی قسط، جو کہ نینا خان نے لکھا ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ میکی نے اپنے دوستوں کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا اور انہیں اسے پک کرنے کا بولا۔ گاڑی میں بیٹھے میکی اور اس کے دوست غصے سے بھی چوتاب کھا رہے تھے۔ انہیں اس بات کا بے حد افسوس تھا کہ لڑکیاں ان کے ہاتھوں سے بچ کیسے گئیں۔ آج تک کوئی مچھلی ان کے ہاتھوں سے نہیں پھسلی۔ خیر کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن میں تمہیں اپنی گرفت میں لے کر رہوں گا، جہاں تم بھاگنا تو دور پھڑپھڑا بھی نہیں سکو گی۔ خیالوں میں ہی اپنے شکار سے محو گفتگو ہوتے ہوئے میکی نے اپنی آنکھیں موند لیں اور ایک زہریلی مکار مسکراہٹ اس کے چہرے پر اپنی مکاری دکھانے لگی۔ رباب نے گاڑی دوڑائی تو بنا رکے فاسٹ سپیڈ پر چلاتے ہوئے گھر کے پورچ میں ہی آ کے رکی۔ جیسے ہی گاڑی رکی ان دونوں نے ایک گہری اور پرسکون سانس کھینچی۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ دونوں جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلیں تو گیٹ سے ایک اور سفید رنگ کی کار اندر داخل ہوئی۔ برہان نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو اندھا دھند بھاگ کر ان کے پاس آ کر رکا اور بے قرار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ اس سے پوچھا تو دونوں سے تھا، مگر نظریں اس کی رباب کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ تم لوگ ٹھیک تو ہو نا بچوں؟ دادا جان بھی پریشانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے استفسار کر رہے تھے۔ میشا اور رباب کی تو ان چاروں کی اپنے لیے اس درجہ پیار اور پریشانی کو دیکھ کر آنکھیں نم ہو گئیں۔ رباب دادا جان کے سینے جٹ سے جا لگی اور زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے بیٹا کیا ہوا؟ صدیق مرزا نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے نرم آواز میں پریشانی سے پوچھا۔ برہان اس کے اس طرح رونے سے گھبرا ہی گیا۔ اوہو رباب بس کر دو، کیا کر رہی ہو؟ دیکھو سب پریشان ہو رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا دادا جان، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے جائے وقوع پر شیرنی بنی ہوئی تھی، ربی کی بلی بن گئی ہے۔ میشا نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے پہلے تو رباب کو ڈانٹا جو ان سب کو پریشان کر رہی تھی، پھر دادا جان اور سب کو تسلی دی اور پھر سارا قصہ اول سے آخر تک سنا دیا۔ سب رباب کی طرف اس کی عقل مندی پر حیران اور خوشگوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ برہان کی آنکھوں میں تو تشکرانہ آنسو تھے، لیکن ازور کے چہرے پر الجھن تھی۔ ایک بات تو بتاؤ رباب، تمہارے ساتھ اینی بھی تھی نا؟ تو وہ کہاں ہے؟ کیا اندر چلی گئی ہے؟ ازور کی بات سن کر تو دونوں ہلنا ہی بھول گئیں۔ نہیں، ہم تو جب سے آئی ہیں یہیں ہیں، بلکہ ہماری کار کے بعد آپ لوگوں کی کار آئی تھی۔ تو نور کہتے ہوئے میشا نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تم لوگوں نے گاڑی میں بیٹھ کر سٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھا تھا کہ نور اندر ہے بھی یا نہیں؟ برہان نے تیزی سے پوچھا۔ اس کی بات پر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں اور دونوں کا سر ایک ساتھ نفی میں ہلا۔ نہیں۔ کیا؟ نور کی جب آنکھ کھلی تو خود کو انجان کمرے میں پایا۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھی ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ ہر جگہ بلیک رنگ نمایاں تھا، سفید رنگ بھی استعمال کیا گیا تھا، مگر صرف 2 دیواریں، جبکہ آمنے سامنے کی دیواریں بلیک رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ بیڈ بھی بلیک جلد کا مہنگا مگر خوبصورت ترین تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو بائیں ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ نور کے جب حواس بحال ہوئے تو سارا واقعہ کسی بدنما خواب کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سبز آنکھوں سے ٹپ ٹپ بارش کی بوندوں کی طرح آنسوؤں کے قطرے رخسار پر بہہ کر اس کے دامن کو بھگونے لگے۔ یہ سوچ کر کہ وہ کسی غیر شخص کے ساتھ اس کے گھر میں تنہا اس کی قید میں ہے، نور کی جان ہوا ہونے لگی۔ جسم میں رینگتی چونٹیوں کی مانند خوف سرایت کرنے لگا۔ ماما
مما بابا۔ اس کے منہ سے کانپتی ہوئی بے حد ہلکی سی آواز نکلی جو کہ نور کو بھی سنائی نہ دی۔ وہ ابھی اپنی حالت پر ماتم کناں ہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کسی نے آہستہ سے کھولا اور 2 قدم چل کر اندر آیا۔ نور کو دیکھا تو وہیں جم گیا، جبکہ نور نے اپنی بھیگی گنی پلکوں کی جھالر اس طرح اٹھائی تو حیران رہ گئی۔ یہ سب سٹنگ ایریا میں بیٹھے آگے کا سوچ رہے تھے کہ کیا کریں۔ پولیس میں جا نہیں سکتے تھے کہ گھر کی عزت کا معاملہ تھا، اور اگر جاتے بھی تو FIR درج نہیں ہونی تھی 24 گھنٹوں سے پہلے۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے۔ میشا جو کب سے سوچ رہی تھی کہ بولے یا نہ بولے، مگر پھر ہمت کر کے بول ہی دیا۔ کیا؟ برہان نے سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ وہ ہمیں سالار بھائی کو فون کر کے سب بتا دینا چاہیے۔ اب بس وہی ہیں جو نور کو ڈھونڈ کر لا سکتے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جانتی بھی تو ہو کہ سالار بھائی کتنے غصے والے ہیں۔ ان کو بتانا ایک اور جنگ عظیم لانے کے برابر ہوگا۔ پہلے تو وہ اتنا نہ بھڑکتے، مگر تم لوگوں کی عظیم کارکردگی جان کر تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اسود نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات 100% درست بھی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا، کیونکہ اس کے پاس اس سے کئی ریسورس تھے جن کے استعمال سے وہ بآسانی نور کو تلاش کر سکتا تھا، بغیر اپنے گھر کی عزت پر کوئی آنچ لائے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا جو سالار شجاعت نہ کر سکتا ہو اور نہ کر سکا ہو۔ میشا ٹھیک کہہ رہی ہے، اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہ کہہ کر دادا جان نے صدیق مرزا کو سالار کو فون کرنے کو کہا۔ ابھی صدیق صاحب فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے ہی والے تھے کہ دادا جان کے موبائل کی بیل بجی۔ دادا جان نے نمبر دیکھا تو سالار کا پاکستان کا نمبر شو ہو رہا تھا۔ سالار پاکستان آ گیا، دادا جان اونچی آواز میں بڑبڑائے، جو کہ سب نے سنی اور دادا جان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دادا جان نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ بنا کچھ بولے وہ دوسری طرف کی بات سن رہے تھے، جبکہ باقی سب کی نظریں دادا جان کے پل پل بدلتی تاثرات کی طرف تھیں، جو پہلے تو حیرانی میں بدلے اور پھر الجھن کا شکار ہوئے۔ دادا جان نے فون بند کیا تو سب کی نظریں خود پر پا کر ایک جملے میں ان تمام سوالوں کے جواب دیا۔ نورالعین سالار کے پاس بحفاظت موجود ہے، جبکہ باقی سب حیران نظروں سے دادا جان کو جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ نور حیران نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سالار، جس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا تھا، اس کی آنکھوں سے گرتے ٹپ ٹپ آنسو دیکھ کر تو اس کا غصہ ابل کر باہر آیا۔ سالار پہلے ہی شدید غصے میں تھا کہ اتنی رات کے عین وہاں اکیلی اندھیری سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی۔ اگر مجھ سے پہلے وہاں کوئی اور پہنچ جاتا تو۔ غصے سے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھیں۔ یہ سالار بھائی۔ ابھی وہ اپنے منہ سے آواز نکال دی کہ ٹھا ٹھا کی آواز پر اس کی بلند چیخ نکلی۔ خاموش! نور، جو مسلسل چلا رہی تھی، ایک دم سے آنکھیں کھولیں تو اسے اپنے سامنے جھکے پایا۔ وہ اس کی سرد آنکھیں دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ آنسو تو جیسے اس کی آنکھوں سے نکلنے سے ہی انکاری ہو گئے۔ نور کبھی اسے دیکھتی تو کبھی فرش پہ ٹوٹے ہوئے شیشے کے میز کو، جو سالار نے اٹھا کر دیوار سے دے مارا تھا۔ نور کا چہرہ خطرناک حد تک زرد پڑ چکا تھا۔ وہ بہت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ سالار سخت ہے، یہ تو اسے پتہ تھا، مگر اس کا ایسا روپ وہ پہلی بار اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایسا تو اب تک کی پوری زندگی میں کسی نے بھی اس کے ساتھ رویہ نہ رکھا تھا۔ وہ تو پیار اور لاڈ کی عادی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نور کے دل میں سالار کو لے کر خطرناک حد تک ڈر اس کے دل کی گہرائی میں اتر چکا تھا۔ میں نے کہا، تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ سالار نے بیڈ گراؤنڈ پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے دھیمی مگر سرد لہجے میں اس کی آنکھوں میں اپنی لہو رنگ آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا، جہاں اس وقت دنیا جہاں کا ڈر و خوف پنہاں تھا۔ نور اسے سہمی سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا سانس تک روک رکھا تھا۔ بولو! سالار یکدم دھاڑا۔ رباب رباب رباب۔ ڈر کے مارے اس کے منہ سے صرف رباب ہی نکل سکا، اور ساتھ ہی وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جبکہ سالار رباب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رباب! پھر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا اور گاڑی کی چابی لاؤنج سے اٹھا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور زن سے گاڑی گھر سے باہر لے گیا۔
کے جاتے چوکیدار نے بے ساختہ کہا، یا الہی خیر! شرف الدین اس کا بہت پرانا پٹھان چوکیدار تھا اور سالوں سے سالار کے اپنے ذاتی گھر کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اکثر جب سالار بہت زیادہ اپ سیٹ ہوتا تو یہاں آتا تھا۔ چوکیدار اس کے اتنے خطرناک تیور دیکھ کر گھبرا گیا، کیونکہ ایسا روپ وہ لندن میں دکھاتا تھا، مگر آج عین کو یوں دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور اپنے غصے کی لپیٹ میں نور کو بھی گھسیٹ لیا۔ سٹنگ ایریا میں بیٹھے برہان، اظفر اور مشا اور رباب کل رات ہوئے واقعے کو ڈسکس کر رہے تھے اور رباب کی عقل مندی پر واہ واہ کر رہے تھے۔ کہاں لڑکیاں ایسی سچویشن میں ہوش کھو بیٹھتی ہیں اور کہاں رباب صاحبہ نے سچویشن کو بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کیا۔ رباب تو پھولے نہ سما رہی تھی اپنی تعریف سن سن کے۔ جب سے نور کی خیریت کا پتہ چلا تھا تب سے یہ لوگ ریلیکس ہو گئے تھے اور واپس اپنی روٹین پر آ گئے تھے۔ اتنے میں سالار سنجیدہ تاثرات لیے اندر داخل ہوا اور جا کر گلاس وال کے سامنے ہاتھ پیچھے باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ راستے میں ہی وہ خود کو سنبھال چکا تھا، باقی سب اسے دیکھ کر چپ ہو گئے۔ سالار نے سنجیدہ آواز میں رباب کو پکارا، رباب! جی 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 بھائی! اچانک پکار پر رباب ہڑبڑا گئی، پھر سنبھلتے ہوئے جواب دیا، کل کیا ہوا تھا میں بتاتا ہوں سالار بھائی۔ ابھی رباب نے منہ کھولا ہی تھا کہ اظفر چپس سے بھرے ہوئے منہ سے بولا اور جلدی جلدی نکل کر اسی رٹے طوطے کی طرح اول سے آخر تک ساری رویداد سنا ڈالی۔ اب یہ اور سارے سالار کے ری ایکشن کے منتظر تھے کہ اب سالار بھائی کو کسی کی تعریف کرتے ہوئے پہلی بار دیکھیں گے، کیونکہ رباب نے بہادری کا کام ہی تو کیا تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ سالار کی سنجیدہ سرد آواز گونجی، تو تم نے دیکھا ہی نہیں کہ عین گاڑی میں ہے بھی یا نہیں؟ اس کی بات سن کر تو سب حیران ہوئے، مگر بات بھی تو سالار نے پتے کی تھی، رباب سے چوک تو ہوئی تھی آخر۔ جبکہ رباب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، اسے اس بات کا احساس بھی تھا کہ اگر سالار بھائی نہ پہنچتے تو جانے کیا ہوتا نور کا۔ برہان نے اظفر کے کان میں سرگوشی کی، گئی اب تو یہ! مجھے تو 2 مہینے پاکٹ منی نہیں ملی، اس کی کم سے کم 1 مہینے کی کٹے گی ہی دیکھ لینا۔ واہ، مجھے تو مزہ ہی آ گیا، ہمارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ دونوں دانت نکالنے لگے۔ سالار جب مڑا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سالار نے رباب پر سرد جتاتی ہوئی نگاہ ڈالی اور لمبے ڈنگ بھرتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ برہان کا تو منہ ہی کھل گیا۔ یہ تو زیادتی ہے، رباب کی ایسی غلطی پر اسے پنش تو کر کے جاتے۔ ہاں، لڑکی ہے تو کیا ہوا، غلطی تو کی ہے نا اس نے۔ اظفر نے بھی اپنا دکھڑا رویا، باقی وہ دونوں انہیں اگنور کرتے ہوئے چلی گئیں، جبکہ برہان تو رونی سنت بنا کر ہی رہ گیا، ان کا دشمن تو میں ہی ہوں اس گھر میں، اس کی سزا بھی مجھے ہی دے دیں۔ رباب اس وقت سالار کے پورشن میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے سالار نے سرونٹ کے ذریعے کچھ دیر پہلے ہی بلایا تھا۔ اسے آئے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہو چکے تھے۔ رباب صوفے پر بیٹھے سامنے لگی فوٹو کو دیکھ رہی تھی، جس میں بلیک رنگ کو عجیب طرح سے ڈرا کیا گیا تھا۔ بہت غور کرنے پر بھی اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ ہے کیا۔ پھر جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، ابھی وہ 2 قدم ہی چلی ہوگی کہ اسے سالار کی سنجیدہ آواز آئی، یہاں آؤ۔ رباب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سالار ایک روم میں جا رہا تھا۔ رباب بھی بنا کچھ بولے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ تو پہلے ہی اس شش و پنج میں مبتلا تھی کہ سالار بھائی نے اسے اپنے پورشن میں کیوں بلایا ہے۔ رباب اندر داخل ہوئی تو سالار وارڈروب میں منہ دیے کھڑا تھا۔ بیٹھ جاؤ، بنا دیکھے کہا گیا۔ رباب دل ہی دل میں حیرانی اور الجھن لیے صوفے پر ٹک گئی، جو کہ بلیک رنگ کا تھا اور ساتھ کے 2 صوفے سفید رنگ کے تھے۔ ابھی وہ روم کا معائنہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک سالار اس کی طرف ایک بلیک باکس لیے اس کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا اور باکس میز پر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ رباب اس سے کچھ پوچھتی، سالار نے اسے مخاطب کر ڈالا، تمہیں سانپ پسند ہے یا بچھو؟ سالار کے عجیب قسم کے سوال پر رباب ہونک زدہ بن گئی۔ جب وہ کچھ دیر تک کچھ نہ بولی تو سالار نے اسے سرد نظروں سے دیکھا، جی دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، رباب نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا، ایک نام لو۔ سالار نے سرد آواز میں زور دے کر کہا، سانپ۔ رباب نے گھبراتے ہوئے سانپ بول دیا۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جسے دیکھ کر رباب ڈر گئی۔ نائس چوائس۔ اس سے پہلے کہ رباب اٹھتی اچانک